مانگ رہی ہے یہ روح جی جی عنایت عطا کرے بھائی کہ یہ روح مدینے کی ہوا مان رہی ہے، شیر پڑھ رہے ہیں بھائی کہ ممکن ہی نہیں حادثہ ہو کوئی سفر میں، اللہ 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 ممکن ہی نہیں سفر میں، ہاں تیرے سفر میں حادثہ ہو کوئی سفر میں، میرے سفر میں، کہ ممکن ہی نہیں ممکن ہی نہیں حادثہ ہو کوئی سفر میں، کیوں ہاں ماں میرے لیے گھر میں دعا مانگ رہی ماں میرے لیے گھر میں دعا مانگ رہی ہے، ماں میرے لیے گھر میں دعا مانگ رہی ہے واہ تیری مار زندگی یہ دعا مانگ رہی ہے، یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے۔ بہت اچھے موضوع سامعین، ابھی آپ کے درمیان علی جناب زبیر بھوپالی صاحب موجود تھے، بڑے اچھے انداز میں قیمتی اشعار سے آپ کو نواز رہے تھے۔ حاجی صاحب نے ایک جملہ کہا کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے میری ماں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، ماں کی دعائیں کام آ گئی، خدمت کرنے کا موقع ملا، ماں کی دعائیں کام آ گئی۔ مجھے بھی ایک شعر یاد آتا ہے ماں کے حوالے سے کہ محنت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، محنت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کوئی حسب ضرورت نہیں مانگا، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بچوں سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگا، یہ ماں کا جگر ہے، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بچوں سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگا۔ دوستو یہ بات حقیقت ہے کہ دنیا میں ایک سب سے بڑی طاقت ماں کی ہے۔ حاجی صاحب کی داڑھی سفید ہو چکی ہے لیکن ماں کا تذکرہ چھڑ گیا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ اگر 50 نہیں 60 70 سال کا بھی کوئی بوڑھا ہو جائے، اگر اس کی ماں زندہ ہے تو وہ بچہ بوڑھا نہیں ہوتا، وہ بوڑھا نہیں ہوتا، وہ جوان رہتا ہے، ان کا لڑکپنا ماں کے سامنے رہتا ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ لوگ اپنی اولادوں سے رکھتے ہیں کیا کیا امید، خوش نصیبی ہے جو اپنے پیڑ کا پھل کھا سکے، پوری کرتے رہتے ہیں بیوی کی سب فرمائشیں، اور بوڑھی ماں کا چشمہ نہیں بنوا سکے، لیکن ماں اس سے کہتی ہے کہ اگر ٹوٹا ہوا چشمہ میرا بنا دیا ہوتا تو اچھا شگون اچھا مقبرت دیکھ سکتی تھی، مجھے کب شوق ہوتا دیکھنے کا تھا میرے بیٹے، مگر چشمہ